بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکبات کے فوائد پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ فصل ہے مرکبات کے بارے میں۔ اس سے جو پہلے والی فصل تھی وہ تھی بسائط کے بارے میں۔ قضیہ بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ بسیطہ کی جو 8 قسمیں تھی مکمل تفصیل گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قضیہ بسیطہ سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بسیطہ لے کر آیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 2 قضیہ بسیطوں کو ملا کے ایک قضیہ مرکبہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ والی جو فصل ہے اس کے اندر جو قضایا مرکبات ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، یعنی جو 2 قضیے بسیطے ہیں ان کو ملا کے جو آپ ایک قضیہ مرکب بناتے ہیں وہ آپ کس طریقے سے بنائیں گے، اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں اور اس کی کل کتنی قسمیں ہیں وہ اس فصل کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ تو کتاب کی جو عبارت ہے وہ میں نے بھی ذکر نہیں کی ہے، پہلے آپ جو نفس مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیں، جو اس کی قسمیں ہیں 7 قسمیں اس کی کل بنتی ہیں، ان 7 قسموں کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر بالکل پہلے ہی کی طرح ہم بعد میں اور آخر میں کتاب کی عبارت کو حل کریں گے تو کتاب کی عبارت کو حل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ قضیہ مرکبہ کو لایا کیوں جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک قضیہ بسیطہ کو ذکر کرتے ہیں تو قضیہ بسیطہ کو ذکر کرنے کے بعد بھی مخاطب کو جو وہم ہے وہ باقی رہتا ہے، وہم ختم نہیں ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ایک اور قضیہ بسیطہ کو لے کر آیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قضیہ کو مرکب ذکر کر دیا جاتا ہے، یعنی 2 قضیہ بسیطہ کو آپ ذکر کرتے ہیں تاکہ جو مخاطب کو جو بات کے اندر وہم ہے وہ وہم دور ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے قضیہ مرکبہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں جو پہلا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہم کو دور کرنے کے لیے دوسرا قضیہ بسیطہ لایا جاتا ہے، تو 2 قضیہ بسیطوں کو ملا کے ایک قضیہ مرکبہ یہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو آگے ہے وہ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو دوسرا قضیہ ہوگا وہ سالبہ ہوگا۔ دیکھیں ذرا، اگر آپ پہلا قضیہ موجبہ لے کر آئے ہیں تو جو دوسرا قضیہ ہے بسیطہ وہ سالبہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو پھر جو دوسرا قضیہ آئے گا وہ موجبہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ ایجاب اور سلب کے اندر دونوں قضیوں کا اختلاف ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اگر ایک قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا یہ موجبہ ہوگا قضیہ مرکبہ کے اندر۔ البتہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کلیت اور جزئیت کے اندر دونوں قضیے یہ متحد ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اگر پہلا قضیہ بسیطہ کلی ہے تو دوسرا جو قضیہ بسیطہ آئے گا وہ بھی کلی آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ بسیطہ یہ جزئی ہے تو جو دوسرا قضیہ بسیطہ ہے وہ بھی جزئی آئے گا، وہ کلی نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ کلیت اور جزئیت کے اندر تو اتحاد ہوگا لیکن ایجاب اور سلب کے اندر اختلاف ہوگا۔ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہاں پہ دیکھیں، موجبہ سالبہ میں جزء اول کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قضیہ مرکبہ میں 2 قضیہ بسیطہ ہوتے ہیں۔ اب جب 2 قضیہ بسیطہ ہوتے ہیں تو پھر ایک قضیہ مرکبہ بنتا ہے، اور یہ بھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جو 2 جز ہیں، یعنی جو پہلا قضیہ بسیطہ ہے اور اسی طریقے سے جو دوسرا قضیہ بسیطہ ہے، تو 2 جز بنیں گے۔ پہلے قضیے کو پہلا جز، دوسرے قضیے کو دوسرا جز کہیں گے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ دونوں کے اندر ایجاب و سلب کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو پورا قضیہ ہے یہ قضیہ مرکبہ کو کیا کہا جائے گا؟ موجبہ کہا جائے گا یا سالبہ کہا جائے گا؟ کیونکہ ایک جز تو اس کا موجبہ ہوگا، دوسرا جز اس کا سالبہ ہوگا۔ تو وہ حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایجاب اور سلب کے اندر جو اعتبار ہوگا وہ جزء اول کا ہوگا، یعنی اگر جزء اول یہ موجبہ ہے تو پورے قضیہ مرکبہ کو آپ موجبہ کہیں گے، اسی طریقے سے اگر جزء اول یہ سالبہ ہے تو پورے قضیہ مرکبہ کو آپ قضیہ سالبہ کہیں گے۔ چوتھا فائدہ یہاں پہ دیکھیں کہ عقلی طور پر 64 احتمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ والی بات بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ جو قضیہ بسیطہ ہے اس کی کل 8 قسمیں ہیں، یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور اب یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو قضیہ مرکبہ ہے یہ 2 قضیہ بسیطہ سے مل کر بنتا ہے۔ تو 8 کو اگر 8 سے ضرب دیں تو کل کتنے بنتے ہیں؟ کل یہ 64 بنتے ہیں، لیکن 64 کے 64 ذکر نہیں ہوتے ہیں قضیہ مرکبہ کے اندر۔ ذکر کتنے ہوتے ہیں؟ ذکر صرف اور صرف 7 ہوتے ہیں ذکر۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 کیوں ذکر ہوتے ہیں، باقی کیوں ذکر نہیں ہوتے ہیں؟ 57 باقی وہ کیوں ذکر نہیں ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قضیہ مرکبہ کو لایا جاتا ہے وہ وہم کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ جو وہم ہے یہ صرف اور صرف ان 7 کے اندر تو دور ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بقیہ 57 ہیں ان میں سے بعض کے اندر تو وہم ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے درست ہی نہیں بنتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے صرف اور صرف 7 قضایا مرکبہ ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے مرکبات کی فصل میں۔ یہ ہو گیا چوتھا فائدہ۔ یہ جو 5واں فائدہ اس کو ذرا سمجھیں کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ یا تو مطلقہ عامہ ہوگا یا ممکنہ عامہ ہوگا، یعنی جو کل 8 قسمیں ہیں قضایا بسائط کی، ان 8 قسموں میں سے صرف اور صرف یہ 2 قسمیں، یا مطلقہ عامہ یا ممکنہ عامہ، یا مطلقہ عامہ ہوگا یا پھر ممکنہ عامہ ہوگا۔ کون سا قضیہ؟ دوسرا قضیہ، پہلا قضیہ نہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، پھر اس میں اب یہ سمجھے کہ جو مطلقہ عامہ ہے یہ 8 کی 8 قسموں سے مل کر نہیں آتا ہے،
یعنی اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ جو قضایہ بسائط کی 8 قسمیں ہیں وہ 8 کی 8 نہیں آ سکتی ہیں، بلکہ 8 میں سے جو 3 ہے نا وہ 3 کون سی ہیں؟ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ اور ممکنہ عامہ، ان سے مل کر نہیں آئے گا۔ یعنی اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ ضروریہ مطلقہ نہیں ہو سکتا، اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہو سکتا، اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ ممکنہ عامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 3 قضیے نہیں ہو سکتے ہیں، جو باقی 5 ہیں ان کے ساتھ مل کے دوسرا قضیہ آ سکتا ہے۔ باقی 5 کون سے ہیں؟ ان میں سے دیکھیں ایک ہے مشروطہ عامہ، یعنی اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو جو پہلا قضیہ عرفیہ عامہ یا مطلقہ عامہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 5 کے ساتھ مل کے مطلقہ عامہ تو آ سکتا ہے، یہ جو 3 ہیں ان 3 کے ساتھ مل کے مطلقہ عامہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ جو ممکن عامہ ہے، یعنی اگر دوسرا قضیہ ممکن عامہ ہو تو پہلا قضیہ یا تو مطلقہ عامہ ہوگا یا ممکن عامہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو 6 قسمیں ہیں ان 6 قسموں میں سے کوئی قسم بھی یہ جو ممکن عامہ ہے اس کے ساتھ مل کر نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ ہمیشہ مطلق عامہ یا ممکن عامہ ہوگا، پھر مطلق عامہ 5 قضیوں کے ساتھ مل کر آتا ہے اور ممکن عامہ 2 قضیوں کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کے علاوہ باقیوں کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ باقی ان میں جو تعریفات ہیں نا ان کی، مثال کے طور پہ یہ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، ممکن عامہ یہ کسے کہتے ہیں، مشروطہ عامہ، وقتیہ، یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ ہم نے جو پچھلی فصل ہے اس کے اندر تفصیل سے بتا چکے ہیں، لہذا ہم یہاں پہ اس کو نہیں دہرائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں جو مطلقہ عامہ ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ یہاں پر یہ دیکھیں، جو دوسرا قضیہ ہے اس دوسرے قضیے کو مکمل ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ صرف اور صرف دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب لیکن ہوتا وہاں پہ مکمل قضیہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف 1 یا 2 لفظ ہیں۔ تو دیکھیں جو مطلقہ عامہ ہے، یعنی اگر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے تو پھر آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لا دائمن کے ساتھ یا پھر لا دوام بحسب الذات کے ساتھ۔ یہ 2 لفظ ہیں جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسرا قضیہ ممکن عامہ ہو تو وہ بھی مکمل طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کس سے کیا جائے گا؟ یا تو اب لا بالضرورہ کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ اشارہ کریں گے، یا لا ضرورت بحسب الذات اس لفظ کے ساتھ آپ اشارہ کریں گے۔ تو یہ چھٹا فائدہ ہے جو کہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دوسرا قضیہ بسیطہ ہے، یہ دوسرا قضیہ بسیطہ مکمل ذکر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی طرف صرف اور صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ اشارہ کس لفظ سے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو دوسرا قضیہ ہے اس کو جب آپ نے بنانا ہے وہ پہلے قضیے کے ہی موضوع اور محمول سے بنانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور سے یا کسی اور الفاظ کے ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلا موجبہ ہے جو دوسرا قضیہ بنائیں گے وہ سالبہ ہوگا، اور اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے جو دوسرا قضیہ بنائیں گے وہ موجبہ ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ پہلے قضیے سے ہی موضوع اور محمول لے کر بنائیں گے۔ بنانا کس طریقے سے؟ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ بنائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کا برعکس، یعنی اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ یہ موجبہ بنائیں گے۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو مرکبات کے جو کل 7 قضائے ہیں ایک ایک کر کے ہم ان کو تفصیل سے سمجھیں گے اور آخر میں پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیں کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبا، ہر کاتب متحرک الاصابع۔ اب یہ دیکھیں کاتب یہ موضوع ہے اور یہاں پہ دیکھیں ما دام کاتبا یہ وصف عنوانی ہے، اور یہ دیکھیں متحرک الاصابع یہ جو ہے محمول ہے۔ اب محمول کا اس بات ہو رہا ہے موضوع کے لیے جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ یہ والی بات ساری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو پچھلی فصل کے اندر بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں کہ یہاں پر نا یہ جو قضیہ بن رہا ہے یہ موجبہ کلیہ ہے، لیکن جب ہم نے آخر میں یہ لا دیا نا لا دائمن، اس لا دائمن سے جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے سالبہ کلیہ کی طرف۔ اب یہ دیکھیں موجبہ کلیہ تھا نا، تو یہ جو دوسرا قضیہ ہوگا نا لا دائمن، یہ صرف اور صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مکمل قضیہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن یہ ہوگا سالبہ۔ اور دوسری بات جیسا کہ میں نے آپ یہ اوپر بتائی تھی کہ کلیت اور جزئیت کے اندر دونوں قضیوں کا اتحاد ہوتا ہے، تو چونکہ پہلا قضیہ یہ موجبہ کلیہ ہے لہذا جو دوسرا قضیہ ہے یہ بھی کلیہ ہی ہوگا، یہ جزیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری بات پہلے میں نے آپ کو اوپر بتا چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لا دائمن ہے اس سے اشارہ ہوگا اس قضیے کی طرف۔ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، یعنی کاتب کا کوئی فرد بھی متحرک الاصابع نہیں ہوتا بالفعل، مطلب یہ ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔
تو اب یہاں پہ مطلب یہ بنے گا کہ دیکھیں جب یہ والا جو پہلا قضیہ ہم نے ذکر کیا کہ ہر کاتب ہمیشہ ہمیشہ کے طور پر متحرک الاصابع ہوتا ہے، تو اس سے ایک وہم پیدا ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی ساکن الاصابع نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو دوسرا قضیہ ہے اس کی طرف ہم نے لا دائمن سے اشارہ کر دیا کہ دیکھیں جو کاتب ہے وہ متحرک الاصابع دائمی طور پہ ہوتا تو ہے لیکن تینوں زمانوں میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ ساکن الاصابع بھی ہوتا ہے۔ تو لا دائمن کہہ کے جو مخاطب کا جو ایک وہم تھا اس وہم کو ہم نے دور کر دیا ہے۔ جو دوسرا قضیہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قضیہ بسیطہ، یہ دوسرا قضیہ مکمل ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا لا دائمن کی طرف، لا دائمن کے لفظ سے، لیکن وہ دوسرا قضیہ یہ مکمل بنتا ہے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ تو بہرحال یہ چند فوائد ہیں جن کو سمجھنا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد جو قضایا مرکبات کے جو 7 قسمیں ہیں ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھیں گے اور آخر میں پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔